بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پہلا واقعہ یوسف ابن الحسین حضرت ذی-النون مصری کے شاگرد و مرید ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سیاحت کے درمیان حضرت ذی-النون مصری کے ساتھ تھا کہ تالاب کے کنارے پر میں نے دیکھا کہ ایک کالا بڑا سا بچھو آ رہا ہے۔ پس میں اس کو دیکھنے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ایک مینڈک پانی سے نکلا اور اس بچھو کے پاس آیا اور اس کو اپنی پشت پر بٹھا کر ایک طرف کو چلنے لگا۔ حضرت ذی-النون مصری نے فرمایا کہ اس بچھو کا کوئی خاص معاملہ ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں کہ ہم اس مینڈک اور بچھو کے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک درخت کے پاس آئے جس کے نیچے ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست سویا ہوا ہے اور ایک بڑا سام اس کی ناف کی طرف سے چڑھتا ہوا سینے کی طرف جا رہا ہے۔ پس اس بچھو نے سام کے سر پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر مینڈک کے پاس آیا اور اسی جانب کو وہ چلے گئے جہاں سے آئے تھے۔ حضرت ذی-النون مصری کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک شرابی کو بچانے کا خدائی انتظام دیکھو کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذی-النون مصری نے اس نوجوان کو اٹھایا تو وہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا بیدار ہوا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ دیکھ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ اس طرح تیری حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ذی-النون مصری نے اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے سونے والے، جس کی ہر برائی سے حفاظت رب جلیل رات کی تاریکیوں میں کر رہا ہے، تیری آنکھیں اس مالک سے اعراض کر کے کیسے سو سکتی ہے جس کی جانب سے تجھے نعمتوں کے فوائد پہنچ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ یا الہی، یہ آپ کا معاملہ ایک نافرمان کے ساتھ ہے، تو پھر فرمان برداروں کے ساتھ تیرا رحم و کرم کس قدر ہوگا۔ پھر کہا کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے گناہ سے توبہ کی اور جنگل کی جانب چلا گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت مولانا احمد رشید گنگوہی رحمہ اللہ کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا۔ وہاں کسی مجرم کو حضرت مولانا احمد رشید گنگوہی رحمہ اللہ نے قرآن پاک پڑھانا شروع کروا دیا۔ مولانا کی جیل کی مدت پوری ہو گئی، رہائی کا پروانہ مل گیا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ اس شخص نے جس کو قرآن پاک شروع کرایا تھا کہا کہ حضرت آپ جا رہے ہیں، میرا تو قرآن پاک رہ گیا، مکمل نہیں ہوا۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نہیں جا رہا ہوں، میں ٹھہروں گا۔ چنانچہ اس کا قرآن پاک پورا کرنے کے لیے خود جیل میں ہی ٹھہرے رہے۔ اس کا قرآن پاک پورا کر کے جیل سے باہر آ گئے۔ حکومت حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کو کہتی تھی کہ آپ کی مدت پوری ہو گئی ہے، مگر آپ کیوں نہیں جاتے؟ وہاں قرآن شریف پورا کرانا ہے۔ دین کی اشاعت جیل کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، یہ بھی بیت تھے حضرت مولانا احمد رشید گنگوہی رحمہ اللہ سے۔ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، ساری دنیا میں جاری ہے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، جہازوں پر، ہر جگہ پر جاری ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں کیے کہ یا اللہ، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان پر بھی مہربانی اور کرم فرما، اور جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں ان پر بھی مہربانی اور کرم فرما۔ وہ اپنے مخالفین کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ایسا مجاہدہ کیا ہے کہ شروع میں تبلیغ کے کام میں کہ حیریت ہوتی ہے، دبلے پتلے چھوٹے سے آدمی مگر جوش تھا، رات کو رو رہے ہیں، رات کو اٹھ کر سارے گھر میں گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں۔ بیوی کی آنکھ کھل گئی، بیوی نے کہا کیا بات ہے، کیا کچھ پیٹ میں درد ہے؟
کیا تکلیف ہے؟ کہا اللہ کی بندی تو پڑی سو رہی ہے، تو بھی اٹھ جا، 4 آنکھیں رونے والی ہو جائے گی خدا کے سامنے۔ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے خون کی نہریں دیکھی ہے، چنانچہ اسی سال 1974 کے ہنگامے پیش آئے، اتنے مسلمان قتل ہو گئے، خدا کی پناہ۔ چوتھا واقعہ، شاہ عبد القادر کی ایک کتے پر نظر۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے 18 سال مسجد میں اعتکاف کیا، مسجد فتح پوری میں، اور قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب باہر نکلے تو سامنے ایک کتا تھا، اس کتے پر ان کی نظر پڑ گئی۔ کتے پر ایسی حالت طاری ہو گئی کہ وہ جہاں جا کر بیٹھتا تھا دوسرے کتے اس کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جانوروں پر نظر پڑے تو ان میں بھی تاثیر آ جاتی ہے، انسان تو پھر انسان ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی نظر، اس سے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان کے اعمال میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے شیئر کرنے کی کوشش کرے۔